جب بندہ حرام کھاتا ہے ہر گناہ کی جڑ پیدا ہو جاتی ہے. اب جڑ جب پلتی ہے پھر شاخیں نکلتی ہیں، پھر بندہ زنا بھی کرتا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، سارے گناہ کرتا ہے. پھر بڑا کمال قول ہے امام احمد بن حنبل کہ جب حرام انسان کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے اس میں سے عبادت اور طاعت نکل جاتی ہے. اگر وہ نماز پڑھے بھی تو صرف مجاہدے کی بنیاد. حضرت مالک بن دینار کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حرام کھاتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ضرور کرتا ہے، اگر اس سے کوئی عبادت صادر ہو جائے، حرام کھانے والا نماز پڑھ لے، حرام کھانے والا روزہ رکھ لے، حرام کھانے والا کعبے میں چکر لگانے چلا بھی جائے، وہ صرف مجاہدے کی بنیاد پہ ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. امام احمد بن حنبل کا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی. آج ہمیں اس سے کوئی پرواہ، آج ہم دیکھیں کہاں سے حرام کھا رہے ہیں. پھر آگے ایک قول ہے حضرت مالک بن دینار کا، آپ فرماتے ہیں گناہ دل کو تباہ کر دیتا ہے اور گناہوں میں سب سے بدترین گناہ حرام کھانا. سب سے بدترین گناہ حرام کھانا. حرام لذت چھین لیتا ہے. حرام ایسی چیز ہے جو انسان کی ہر چیز تقویٰ چھین لیتا ہے. سب سے بدترین گناہ حرام. اور بڑا کمال قول ہے حضرت سفیان ثوری کا، آپ نے فرمایا کسی کی نمازیں اور روزے دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، فریب ہو سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھو اس کا مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. نمازیں پڑھنے والے 5 وقت بھی پڑھتے ہوں گے، پیچھے جا کے روزانہ ملاوٹ بھی کرتے ہوں گے، بندہ پہلی صف کا مقتدی ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کسی نمازیں اور روزے دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، اس کا مال دیکھو حلال ہے کہ حرام ہے. اور پھر ایک قول ہے امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، بڑا کمال قول کہ اگر جب کوئی بندہ حرام کھاتا ہے اور پھر ساتھ عبادت بھی کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے ریت پہ عمارت بنا رہا ہے کہ ریت پہ بنائی ہوئی عمارت زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے. اگر ایک نماز پڑھی تھی، اللہ نے اگر اسے اجر دیا تھا، اس نے جب جا کے حرام کھایا، حرام کمایا، حرام لگایا، وہ سارے کی ساری ریت کی عمارت ثابت ہوئی، اسی وقت گرا دیا. پھر ایک نقصان یہ ہے، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ حرام مال زہر قاتل ہے، یہ انسان کے دین، دنیا، آخرت تینوں کو تباہ کرتا ہے. نہ اس کا دین بچتا ہے، نہ دنیا بچتی ہے، نہ آخرت بچتی ہے، تینوں تباہ کر دیتا ہے. آج کبھی ہم نے غور کیا کہ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے چند ایک نقصانات بیان کیے ہیں. آج ہم دیکھیں تو حرام کھاتے ہیں، ہمارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، نمازوں میں لذت نہیں رہی، عبادات کے اندر لذت نہیں رہی، نمازیں پڑھتے ہیں سکون نہیں آتا، اولاد فرما برداری نہیں کرتی، دل مردہ ہو چکے ہیں. ساری چیزیں، ہر گناہ کی جڑ ہمارے اندر موجود ہے، ایک رزق حرام کھانے کی وجہ سے. آج اجتماعی طور پہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. آج مجموعی طور پہ ہمیں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے. میں ان شخصیات کو جانتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ کے پاس ایک بندہ دودھ لے کے آیا، اس نے دودھ پیش کیا، آپ نے پیا، ایک گھونٹ لیا، تو اس نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ پوچھا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی کو دم دیا تھا، وہ جو ان کا اپنا منطق تھا وہ پڑھ گئے، اس کے بدلے میں اس نے آج مجھے دودھ دیا تو میں نے آپ کو دے دیا. اب آپ نے سنا، آپ نے انگلی